اب مزید کوئی حکم؟ ٹھیک ہے، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا تھا وہ تو رہی علامہ ساجد اشرف نجمی کی بات. لیکن اب جو بات میں لے کے حاضر ہوا تھا آپ کے پاس وہ سنیے کہ میں جو ہے ایک فتویٰ شدہ آدمی ہوں. ہمارے اوپر بھی اور ہمارے والد صاحب کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگے اور شیعت اور رافضیت کے بھی فتوے لگے ہیں. اور اگر آپ پوچھیں کہ یہ فتویٰ کس وجہ سے لگایا گیا تو اس کا ریزن یہ ہے حضرت کہ ہم نے مولا کل، مولا مشکل کشا، شیر خدا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے اور پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ مانا ہے. ماشاءاللہ. جی، اسی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر کفر کا بھی فتویٰ لگا دیا اور شیعت اور رافضیت کے بھی فتووں سے نواز دیا. تو اب چونکہ وہ نبی، جس نبی کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، ہمیں قرآن ملا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جیسے تمام فرائض اراکین ملے، تو جب تک نبی دنیا میں تھے اس نبی کو بھی پہچانا گیا اور نبی کے آل کو بھی پہچانا گیا. لیکن جیسے ہی میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، فوراً بعد ہی ان کے آل پاک کو لوگوں نے اذیت میں ڈال دیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت کہ وہ کیسے لوگ تھے، ایسے مسلمان تھے جو نبی کے رہتے ہوئے تو ان کے آل کو پہچانا، ان کے آل سے محبت بھی کیا، لیکن نبی کے رخصت ہونے کے بعد فوراً ان کے آل کو اذیتوں میں ڈال دیا، ان پر ظلم و ستم کیا. اور بس آپ جن لوگوں نے ایک منٹ میری پوری بات پوری ہو جانے دیجئے. جن لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کو اذیت دیا، وہ انہی لوگوں کو آج کا یہ مسلمان دین اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان کا پردہ فاش کرتا ہے انہی کے کتابوں کے نظریے سے تو انہیں شیعت اور رافضیت اور کفر کے فتووں سے نواز دیا جا رہا ہے. جی تو بالکل. ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت؟ میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ مطلب جب کوئی آدمی حقیقت بیان کرتا ہے تو اس کو شیعت اور رافضیت اور کفر کے فتووں سے نواز دیا جا رہا ہے. یہ کیسا اسلام ہے؟ بالکل. جواب آپ کو پتہ ہے میں کیسے جواب دے دوں بھائی. آپ کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے سوال ایسے کیے ہیں کہ اس کے جواب واضح ہیں. بہت اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے. آپ لوگوں کو آپ کو جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے حق کی خاطر، آپ حق پہ ڈٹے رہے ہیں، آپ نے حق بات کیا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. دنیا میں انسان حق کے لیے قربانی دے، حق کے لیے مشکلات برداشت کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ان جیسا کوئی شخص گزرا ہی نہیں. اللہ نے ان سے بہتر کوئی مخلوق خلق ہی نہیں کیا. حق کی خاطر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جو مشکلات انہوں نے اٹھائے ہیں، جو تلخیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، یہ تو ان کی سنت ہے. یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ جو شخص حق بات کہتا ہے وہ اپنے منافع کو چھوڑ کر، اپنے منافع کو نظر انداز کر کے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے. یہ دنیا کا اسلوب ہے، دنیا کا ظالم دنیا کا یہی سنت ہے اور یہی سیرت ہے. لیکن یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم زندگی ہے کہ جو شخص اس دنیا میں اس نے حق کی خاطر مشکلات برداشت کی ہیں تو وہ وہاں پہ عیش و راحت میں رہے گا، اور جن لوگوں نے حق کی مخالفت کی وہ اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا. تو یہ ایک سرمایہ ہے انسان کے لیے کہ انسان حق کے لیے دنیا میں جد و جہد کرے اور مشکلات برداشت کرے. میرے بھائی تھینک یو سر. اور دوسری بات حضرت کی، یہ جو میں نے 4 دا معصوم کا صدقہ رسول میری دعوت کیجئے حضرت کو بولی، یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ اگر آپ اہل سنت کے کسی بھی پیر کا شجرہ آپ جب دیکھیں گے تو ہر پیر کے شجرے میں یہ اشعار لکھا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہر پیر یہ اشعار پڑھتا تو ہے بٹ اس پر عمل نہیں کرتا، اسے اقرار نہیں کرتا ہے. اگر ہم ان سے پوچھیں کہ یہ 4 دا معصوم، یہ 4 معصوم کون سی ہستیاں ہیں، یہ جانتے تو ہیں بٹ اس کو اقرار نہیں کرتے ہیں کہ علی، فاطمہ، حسین و حسن یہ معصوم ہیں. پڑھتے تو سبھی ہیں بٹ یہ اگر معصوم ہیں کون، اگر آپ پوچھیں گے تو وہ منع کر دیں گے کہ یہ ہستیاں معصوم نہیں. بہت مہربانی آپ کی. خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے. تھینک یو سر میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اوکے میرے بھائی، اجازت دیں گے؟ بہت مہربانی.